میں نے آیت کریمہ تلاوت کر دی، جس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مخاطب کر کے ان کو ایک حکم دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن اذان کہی جائے تو اللہ کا ذکر سننے کے لیے چل پڑو اور اپنے بزنس کو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ اس آیت کریمہ سے جمعہ کی دن کی اہمیت معلوم ہوئی۔ اس کی اہمیت کے لیے اور تمام دنوں پر اس کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مجید فرقان حمید میں، اس کلام میں جو کبھی فنا نہیں ہوگا، ہمیشہ رہے گا، اس کلام میں جمعہ کے دن کا ذکر فرما دیا اور جمعے کی اذان کا بھی ذکر فرمایا اور نماز کا بھی ذکر فرمایا، اور اتنا یہ اہتمام فرمایا کہ جمعے کے دن امام جمعے کی نماز سے پہلے جو خطبہ پڑھتا ہے اس کے لیے یہ صاف صریح حکم فرما دیا کہ جب اذان ہو جائے تو اس وقت تم کو دنیا کے کاروبار میں لگے رہنا جائز نہیں ہے اور 1 منٹ کی بھی تاخیر کرنا حرام ہے۔ اذان، پہلی اذان پکاری جائے اور تم ریڈی ہو، تیار ہو، تو فوراً خطبے کے سننے کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ ہم کو جو ہے مستعد کر دیا گیا، ریڈی کر دیا گیا کہ خطبے کو سننے کے لیے جو ہے حاضر ہو جاؤ پہلے سے۔ اور جمعے کے دن مسجد میں پہلے آنا جو ہے یہ بڑے ثواب کی بات ہے۔ بہت ساری حدیثیں اس سلسلے میں ہیں، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ سرکار ابد قضا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو جمعہ کے دن جلدی اٹھے، جلدی اٹھنا تو صبح کے کو جلدی اٹھنا یہ تو مسلمان کی ڈیوٹی ہے، ہر دن کی ڈیوٹی ہے، اور ہر دن جلدی اٹھنا فضل کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، اچھا کام ہے، لیکن جمعے کی کچھ خصوصیت ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جو جمعہ کے دن جلدی اٹھے اور جلدی جلدی سارے اپنے کام نپٹائے اور جمعہ کے دن خود بھی نہائے اور اپنے اہل خانہ کو نہلوائے، یعنی اہل خانہ سے جو ایک کانٹیکٹ ہے پرمیسیبل، جس کی شریعت سے اجازت ہے، جمعہ کے دن، جمعہ کی شب میں وہ کانٹیکٹ بھی ثواب کا کام ہے۔ سرکار فرماتے ہیں خود بھی نہائے اور اہل خانہ کو نہلوائے اور پھر وہ جمعہ کے دن جلدی چل پڑے
تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہر قدم کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھے گا اور اس کی 10 برائیاں دور فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا. اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جمعے کے دن فرشتے لکھتے رہتے ہیں کہ کون مسجد میں پہلے آیا، پھر کون پہلے آیا، پھر کون پہلے آیا، یہاں تک کہ جب مسجد جو ہے بھر جاتی ہے اور امام خطیب خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو یہ خطبے کا اتنا اہتمام جو ہے آیت کریمہ میں کیا گیا اور حدیث پاک سے ہم کو معلوم ہوتا ہے. حدیث میں آیا کہ فرشتے جن کا کام جو ہے وہ لکھنا ہے وہ کبھی بندوں کے نامہ اعمال لکھنے سے جو ہے وہ توقف نہیں کرتے، ہمیشہ بندوں کے نامہ اعمال لکھتے رہتے ہیں. اس وقت جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو یہ اپنے صحیفوں کو، اپنی بکس کو یہ لپیٹ لیتے ہیں اور امام کے قریب بیٹھتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ امام کے قریب بیٹھنا جو ہے یہ فرشتوں کی سنت ہے اور جلدی آنا جو ہے یہ بھی جو ہے وہ فرشتوں کی سنت ہے. اور امام کے قریب بیٹھ کر کے اپنا وہ کام موقوف کر دیتے ہیں اور جب وہ خطبہ شروع کرتا ہے تو ہمتن گوش ہو کر کے، خاموش ہو کر کے اس کے خطبے کو سنتے ہیں. تو خطبے کو سننے کا یہ ادب بھی ہے اور یہ ہماری اور آپ کی ڈیوٹی بھی ہے کہ جب خطبہ شروع ہو تو خطبے کے سننے کے لیے جو ہے پہلے سے حاضر ہوں. اسی لیے جو ہے مستعد کیا گیا اور یہ مسئلہ بیان فرماتے ہیں علماء کہ اذان اول ہو جانے کے بعد جو ہے اب جائز نہیں ہے کہ دیر لگائے. تیار ہو گیا ہے تو فوراً مسجد میں آئے بلا تاخیر، اور اگر تیار نہیں ہوا ہے تو جلدی سے تیاری کر کے جو ہے مسجد میں حاضر ہو جائے. بہت سے لوگ یہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اب دوسری اذان ہوگی تو ہم چلیں گے، اور بہت سے لوگوں کو یہ بھی دیکھا کہ امام خطبے کے لیے کھڑا ہوا ہے، خطبے کے لیے بیٹھ گیا ہے یا خطبہ دے رہا ہے تو مسجد میں حاضر ہو رہے ہیں، اور پھر جب مسجد میں حاضر ہوتے ہیں تو آئے پیچھے اور چاہتے ہیں کہ ہم کو آگے جگہ ملے. جہاں آدمی پہنچا، جس جگہ اس کو جگہ ملی، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہیں پر وہ بیٹھ جائے اور آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے. حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کے دن گردنیں پھلانگے گا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کی گردن کو پل بنا دے گا کہ لوگ اس سے پھلانگ کر کے جائیں گے. اور صف کا مسئلہ ہے کہ اس میں صف میں خلل اور جگہ چھوٹنا نہیں چاہیے، اور ایک صف پوری ہو جائے پھر دوسری صف بنائی جائے، پھر تیسری صف بنائی جائے. تو اگر صف کے اندر اگر کسی نے خلل چھوڑ دیا، بیچ میں جگہ ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ جو کسی صف کو ملائے اللہ تبارک و تعالی اس کو ملائے، اور جو کسی صف کو منقطع کرے، حدیث میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو منقطع کرے. اور تسویت صفوں کو برابر کرنا جو ہے یہ اتنا اہم کام ہے کہ اگر صف میں فرجہ درمیان میں جگہ چھوٹی ہوئی ہے تو اب حکم یہ ہے وہی شخص جو پیچھے آیا جس کو گردن پھلانگنا حرام ہے، اب اس صورت میں جب وہ دیکھ رہا ہے کہ آگے جگہ چھوٹی ہوئی ہے تو شریعت کی طرف سے اس کو اجازت ہے اور اس کو حکم ہے کہ وہ گردن پھلانگ کر کے آئے اور جو صف میں جگہ چھوٹی ہوئی ہے اس کو بھر دے، اس لیے کہ اگلی صف والوں نے اپنی حرمت کو خود ختم کیا. یہ چند احکام خطبہ اور صف کے احکام جو ہے وہ میں نے بیان کر دیے. اور یہ
جو خطبے کی اہمیت ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ اس لیے کہ اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، خطبے میں قرآن پڑھا جاتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں ایک جگہ یہ فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر کے سنو، اس کو سننے کے لیے پہلے سے مستعد رہو. وَأَنصِتُوا، اور جب پڑھا جائے، پڑھ رہا ہو قاری تو چپکے رہو. لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحمت ہو. مفسرین کرام اس جگہ پر فرماتے ہیں کہ یہ آیت بعض لوگ کہتے ہیں کہ خطبے میں اتری، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ تلاوت قرآن کے بارے میں اتری. اور صحیح یہ ہے کہ اس آیت کریمہ سے جو ہے یہ دونوں موقع پر اتری ہے، اور اس آیت کریمہ سے جو ہے اس کے مفہوم سے، ظاہری مفہوم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت خطبے کے دوران ہو یا خطبے کے باہر ہو یا نماز میں ہو، اس کا ادب یہ ہے کہ آدمی جو ہے کان لگا کر کے اس کو سنے اور اس کی تلاوت کے دوران جو ہے وہ خاموش بیٹھا رہے. بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ آیت درود پڑھی جاتی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. جب ابھی قاری علی النبی پر پہنچا تو بہت سے لوگ جو ہے درود شریف زور سے پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے کہیں اور جگہ رواج ہے کہ حق نبی کا نعرہ لگاتے ہیں. تو حق نبی جو ہے وہ برحق ہے، حق نبی کہنا برحق ہے، نبی ہمارے برحق ہیں، سبحان اللہ. لیکن اس موقع پر ہم کو یہ حکم نہیں ہے کہ ہم قراءت کے دوران جو ہے کوئی آواز نکالیں، بلکہ قرآن نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم خاموشی سے سنیں اور ہمتن گوش ہو کر کے سکوت اور سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں اور قرآن کریم کو سنتے رہیں. اسی لیے جب درود کی آیت پڑھی جائے تو علماء فرماتے ہیں کہ زبان سے درود پڑھنا جو ہے اس صورت میں منع ہے، بلکہ دل سے جو ہے درود پڑھے. اسی طور پر اگر خطبے میں سرکار کا نام آ جائے تو دل میں درود بھیجے، اور زبان سے جو ہے درود یا ذکر وغیرہ جو ہے وہ خطبے کے دوران جو ہے پڑھنا منع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خطبے میں قرآن پڑھا جاتا ہے. تو قرآن کا اللہ تبارک و تعالی نے یہ اہتمام کیا کہ جب ابھی خطیب نے قرآن پڑھا نہیں ہے لیکن پہلے سے ہم کو مستعد کر دیا گیا کہ ہم کو معلوم ہے کہ خطیب قرآن پڑھے گا، اس وجہ سے ہم کو مستعد کر دیا گیا کہ تم اس خطبے کے دوران جو ہے بولو مت، بات مت کرو، اور یہاں تک کہ بھلائی کا حکم دینا یہ بڑا اچھا کام ہے، اور یہ ایک ڈیوٹی ہے مسلمان کی. اگر سمجھتا ہے کہ میرے کہنے سے جو ہے وہ کام کرے گا، اچھا کام کرے گا اور برائی سے رک جائے گا، تو اس پر فرض ہے کہ اس کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. لیکن دوران خطبہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر خطیب جو ہے خطبہ دے رہا ہے اور اس صورت میں تم نے یہ کہا دوسرے شخص سے جو تمہارے برابر بیٹھا ہوا ہے اور تم نے اس سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، تو حدیث میں فرمایا فقط لغوتا، تو نے بیکار بات کی. ہاں، اشارے سے اس کو خاموش رہنے کا حکم دے، اور خطبے کے دوران جو ہے وہ خاموشی سے سنتا رہے اور خاموشی ہمتن گوش ہو کر کے خطبہ سنتا رہے اور سکون کے ساتھ بیٹھا رہے. یہی حکم جو ہے قریب والے کا بھی ہے اور یہی حکم جو ہے دور والے کا بھی ہے. اب تو لاؤڈ اسپیکر ایجاد ہو گیا ہے، لاؤڈ اسپیکر سے جو ہے آواز دور تک پہنچ جاتی ہے. پہلے لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا تو بھی یہ حکم تھا، اور آج بھی یہ حکم ہے کہ بائی دا وے اگر لاؤڈ اسپیکر کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے یا مشین فیل ہو گئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطیب جو ہے وہ خطبے میں مشغول ہے، آپ کو معلوم ہے کہ خطیب امام جو ہے خطبہ دے رہا ہے، تو اس صورت میں دور والوں کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے رہیں. اور لاؤڈ اسپیکر کا استعمال جو ہے اذان میں اور خطبے میں جو ہے کیا جائے گا، اس کا استعمال اذان میں اور خطبے میں جائز ہے. اور نماز جو ہے وہ نہایت احتیاط کا محل ہے. نماز کے اندر جو ہے ہمارے علماء کرام، حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، حافظ ملت سید العلماء مولانا سید علی مصطفیٰ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور مجاہد ملت
مولانا حبیب الرحمان صاحب اور بکثرت علماء اہل سنت والجماعت کا یہ فتویٰ ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال جو ہے وہ نماز میں جائز نہیں ہے۔ اب جہاں پر رواج پڑ گیا ہے تو کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ مبلغ بیچ میں جو سنی صحیح العقیدہ متقی پرہیزگار اور جس کی ادائیگی صحیح ہو وہ بیچ میں کھڑے ہو کر کے امام کی تکبیرات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بھی تکبیر کہتا رہے تاکہ امام کی نقل و حرکت مبلغ کے ذریعے سے لوگوں کو معلوم ہو جائے اور لوگ لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر ریلائی نہ کریں، اس پر اعتماد نہ کریں، تو اس صورت میں ان لوگوں کی نماز جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی۔ یہ چند مسائل میں نے بیان کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے حسن عمل کی۔